مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عدالت میں جو گفتگو ہوتی ہے اسے بالکل ایک دوسرے پیرائے میں میڈیا کے سامنے رکھنا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا غالباً وتیرہ بن چکا ہے۔ لیکن حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے اس طرح کی فیکٹس اینڈ فگر کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنے سے حقائق بدل نہیں جاتے۔ کبھی یہ حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، کبھی عدلیہ کے حوالے سے ایسی گفتگو کرتے ہیں جناب کہ ججز کے لیے بہت بڑا امتحان آ گیا ہے، ججز جو فیصلہ دیں گے یہ یقیناً ججز کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اس فیصلے کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے، اور وہ اس بات کو خود بھی مانتے ہیں۔ اپنی آبزرویشنز میں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس فیصلے کے بہت دور رس نتائج ہوں گے، لہٰذا ہم یہ توقع کرتے ہیں اور ہمیں 100% اس بات کے اوپر اعتماد ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ بالکل حق اور سچ پہ ہوگا، آئین اور قانون کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہوگا۔ لیکن یہ کہنا ہے ان کا ججز کو جناب کہ آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی سول کورٹ کا جج ہو یا وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، ہر کیس ایک جج کے لیے امتحان ہوتا ہے، ہر فیصلہ ایک جج کے لیے امتحان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے دونوں فریقوں کو سن کے انصاف پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس حوالے سے نہ کوئی پشیمانی ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ فیصلہ حق اور سچ پہ ہوگا۔ تو آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے آج عدالت کے سامنے یہ بات بتائی ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کسی کے پاس کہ 2006 سے پہلے کے یہ اپارٹمنٹ ہماری ملکیت تھے، جبکہ ہم نے جو ثبوت عدالت میں دیا ہے وہ 2006 کا دیا ہے کہ 2006 کے بعد سے یہ اپارٹمنٹس ہماری ملکیت ہیں۔ یہ بات ہم اس سے پہلے بھی مان چکے ہیں اور آج عدالت کے سامنے بھی ہم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں 90s کی دہائی میں، 97 میں، اس سے پہلے یہ اپارٹمنٹس ہمارے تھے، پھر انہیں ثبوت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یہ صرف میڈیا پہ کھڑے ہو کے الزام لگانا اور ٹی وی ٹاک شوز میں الزام لگانے سے یہ بات نہیں بنتی۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، یہاں الزامات کی بنیاد پہ نہیں، ثبوتوں کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے یہ بات آج اسٹیبلش کی ہے کہ 2006 سے پہلے کا کوئی نہ ثبوت ہے اور نہ کوئی حتمی قسم کا ڈاکومنٹ کسی نے آج تک عدالت کے باہر بھی پیش نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے موقف کو عدالت نے بھی آج تسلیم کیا۔ دوسری بات جو اس ای میل کے حوالے سے بہت پریس کانفرنسز کی گئیں، ٹی وی پہ بیان دیے گئے، اس کے حوالے سے بھی آج ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ملکیت اور ان کی بینیفیشل آنر ہونے کے حوالے سے الزامات لگائے گئے، ہم نے آج یہ بات عدالت میں اسٹیبلش کی ہے کہ اس کے خلاف یا اس کے حق میں، اسی ای میل کے حق میں کوئی ایک بھی دستاویز یا کوئی بھی ثبوت وہ ڈاکومنٹ نہ تو پیش کیا گیا نہ موجود ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جعلی دستاویزات سے، فورج ڈاکومنٹ سے آپ عدالت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ اس پوری سماعت کے دوران جو عدالت میں بھی ہو رہی ہے اور عدالت کے باہر بھی ہو رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف ٹارگٹ کر رہی ہے۔ حالانکہ یا تو ان کا ہدف ہونا چاہیے پرائم منسٹر نواز شریف، اور یا اس کیس میں ان کا ہدف ہونا چاہیے حسین نواز، جن کے وہ اپارٹمنٹس ہیں۔ لیکن ان دونوں سے ہٹ کے پاکستان مسلم لیگ نون کی فیوچر لیڈرشپ کو ہٹ کرنے کی یہ کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور بالخصوص عمران خان صاحب جو اپنی مختلف ٹویٹس اور اپنے بیانات کے ذریعے مریم نواز شریف کے حوالے سے، جو ہم عدالت میں اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کسی طور پہ نہ اپنے والد پہ پرائم منسٹر نواز شریف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور نہ ان اپارٹمنٹ سے کوئی وہ بینیفیشل اونر ہیں، بار بار ان کا نام لینا، اور یہ صرف اس لیے کرتے ہیں۔ میں آخری بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ناکام ہوتی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دی جب دھاندلی کے الزامات لگائے گئے، مینڈیٹ چوری کرنے کے الزامات لگائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ ہمارا حق جو ہے وہ چھینا گیا، اضافی بیلٹ پیپر چھاپے گئے اور پرائم منسٹر ہمیں بننا تھا اور کرسی ہم سے لے لی گئی، اور اس کے بعد جب انہیں کمیشن میں ناکامی ہوئی، اسی سپریم کورٹ کے کمیشن نے یہ بات کہا کہ 2013 کا جو الیکشن تھا وہ کوئی ریگڈ نہیں تھا، کسی کا مینڈیٹ نہیں چرایا گیا۔ اس کے بعد ان کے بیانات کیا تھے؟ ہمیں اخلاقی فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو میں یہ دعا گو ہوں کہ یہ اخلاقی فتح انہیں بقول ان کے، حالانکہ یہ اخلاقی پستی کی نشانی ہوتی ہے، یہ اخلاقی فتح کوئی نہیں ہوتی کہ میں آپ میں سے کسی پہ جھوٹا الزام لگاؤں، آپ کو عدالتوں میں گھسیٹوں اور اس کے بعد آپ جیت جائیں اور میں ہار جاؤں اور میں کہوں نہیں جیت تو آپ گئے ہیں لیکن اخلاقی فتح مجھے ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے دماغ درست کرنے کی ضرورت ہے مجھے۔ تو یہ آخر میں یہی کہیں گے کہ ہم نے مریم بی بی پہ بھی الزامات لگائے، پرائم منسٹر پہ بھی لگائے، لیکن اخلاقی فتح ہمیں ضرور ہوئی ہے کیونکہ ان الزامات میں نہ کوئی وزن ہے،
نہ کوئی دلیل ہے، اور عدالتیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے پہلے بھی اور آج بھی ٹھوس حقائق اور شواہد کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہے. یہ جو معاملہ آگے جائے گا آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی تمام تر شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے، مفروضوں پہ نہیں. میں ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ. مائزہ کی بات عمران خان صاحب جو ہیں جو عمران خان صاحب جو درس دیتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. میں بارہا یہ کہہ چکی ہوں کہ پرائم منسٹر کی تو 3 جنریشن احتساب دے رہی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن میں ایک تو آپ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم اداروں کا جو ہے احترام کرتے ہیں. دوسرا آپ مینٹینیبلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف پہ الزام لگا رہے ہیں. تیسرا آپ جو ہے استثناء پہ بھی جو ہے اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں. یہ دورہ قسم کا جو آپ معیار ہے، یہ کس قسم کا آپ کوشش کر رہے ہیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی، دیکھیں منی لانڈرنگ کی بات کی جاتی ہے، منی ٹریل کی بات کی جاتی ہے. الیکشن کمیشن میں نہ آپ منی لانڈرنگ کے کیس میں پکڑے گئے ہیں. آپ کی لنڈن، کینیڈا، امریکہ سے جو پیسے فورن فنڈنگ آئی ہے اس کا حساب کیوں نہیں الیکشن کمیشن میں پیش کر رہے. آپ کے فاؤنڈنگ ممبر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے فنڈز کی خورد برد ہوئی ہے، اس کی منی ٹریل کہاں ہے عمران خان صاحب. تیسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ ہماری انسٹیٹیوشنز پہ الزام تراشی کرتے ہیں، وہ کے پی کے میں جا کے دیکھیں کس قسم کا احتساب ہو رہا ہے، اور اپنے احتساب کمیشن کو دیکھیں. کشتی کنارے لگنے جا رہی ہے، اونٹ کس کر پر بیٹھنے جا رہا ہے. بظاہر حالات تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. کیا آپ ہر قسم کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا یا نہیں؟ جی بالکل جی، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے، اور سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ منوان انشاءاللہ قبول کیا جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ 1980 میں انہوں نے فلیٹ وغیرہ کے جو کی ہے سرمایہ کاری، اب آپ کہہ رہے ہیں 2006 میں ہوئی ہے، تو کون سچ بول رہے ہیں؟ نہیں، قطر میں سرمایہ کاری ہوئی ہے، لیکن اپارٹمنٹ جو ہیں وہ ان کی ٹرانسفر 2000 قطر سوال انہوں نے یہ کیا ہے قطر کے حوالے سے کہ قطر میں انویسٹمنٹ وہ یقیناً پہلے کی ہے، 2006 سے پہلے کی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ اسی فیملی کی ملکیت تھے. 2006 میں اس کی جو ملکیت ہے یہ ٹرانسفر ہوئی ہے حسین نواز صاحب کے نام پہ. نقوی صاحب کا ذرا سنیں ذرا. ڈاکٹر صاحب، آپ کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی تحقیقاتی ادارے یا متعلقہ فورم پہ جانا چاہیے کہ ایک فیصلے کا حوالہ دیا گیا. کیا مسلم لیگ نون دوبارہ کمیشن بنانے کی استدعا کرنے جا رہی ہے؟ نہیں، کمیشن بنانے کی استدعا ہماری طرف سے تو نہیں ہے، لیکن جب اس سے پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر کمیشن بنایا گیا تو آپ کو کوئی اعتراض ہے، ہم نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ عدالت میں آئے ہوئے ہیں. ہم کوئی جعلی مفروضوں کی بنیاد پہ یا صرف الزامات کی بنیاد کے اوپر تو نہیں آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو اس وقت ہم نے شواہد دی ہیں عدالت کو، شاید اس کی ضرورت نہ پڑے. بہرحال یہ فیصلہ ججز کا ہے، اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے. جمع کرا دیے، لیکن آج کورٹ نے پھر پوچھا ہے کہ حسین نواز بینیفیشل اونر ہے، اس کے حوالے سے کوئی لیٹر نہیں دیا گیا، اس پہ کیا کہنا؟ دیکھیں، جو شواہد ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، اور جو سپریم کورٹ اگر چاہ رہی ہے کہ کسی ڈاکومنٹ کی ساتھ کوئی اضافی ڈاکومنٹ بھی اگر مانگے گئے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب فارماسیوٹیکل کے حوالے سے